مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم الدین نے راولپنڈی میں اہل تشیع علماء سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے قومی سلامتی اور بین الصوبائی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے کہا کہ اتحاد، رواداری اور قومی یکجہتی کے فروغ میں علماء کا کردار کلیدی ہے۔ غلط معلومات اور فرقہ وارانہ بیانیے کی روک تھام کے لیے علماء اپنا کردار ادا کریں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی، مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان طالبان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں جہاں کہیں بھی ہوئے نشانہ بنایا جائے گا۔ ISPR کے مطابق علماء کی جانب سے تشدد کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور امن و استحکام کے لیے سیکورٹی اداروں کی حمایت کا اعلان بھی کیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن غضب الحق سے متعلق فیلڈ مارشل نے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کا عزم بھی کیا۔ عرب اسلامی ممالک کا ایران سے ہمسایہ ملکوں کے خلاف حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ اجلاس کے دوران سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب ایران حملوں کے بعد فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ خطاب کے دوران سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ ایران خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ ایران ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحانہ رویہ اپنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کی طرف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شرکت کی۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان تمام ممالک پر حملوں کے خاتمے پر زور دے گا۔ اجلاس میں آذربائیجان، بحرین، شام، قطر، ترکی، متحدہ عرب امارات نے شرکت کی۔ کویت، اردن اور مصر کے وزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ عرب اور اسلامی ممالک کے مشاورتی اجلاس کے اعلامیے میں خطے پر ایرانی حملوں کی پرزور مذمت کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق ایران خلیجی ممالک کے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات، سفارت خانوں اور عوامی مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ حملے کسی صورت جائز نہیں۔ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے مطابق خلیجی ریاستوں کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ صدر مملکت نے اہم ترمیمی بلز، تقرری سول اعزازات، سزاؤں میں خصوصی کمی کی منظوری دے دی۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیے کے مطابق منظور کیے گئے قانون سازی کے اقدامات میں پاکستان شہریت ترمیمی بل 2026، اخباری ملازمین شرائط ملازمت ترمیمی بل 2026، زکوٰۃ و عشر ترمیمی بل 2026، نیشنل آرکائیوز بل 2026، پاکستان نام و علامات روک تھام و غیر مجاز استعمال ترمیمی بل 2026 شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کارپوریشن ترمیمی بل 2026، نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2026، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل 2026 اور دانش یونیورسٹی اسلام آباد بل 2026 کو بھی منظوری دی گئی۔ صدر مملکت نے بلوچستان کے کوٹا کے تحت اعزاز اسلم ڈار کی بطور رکن فیڈرل پبلک سروس کمیشن FPSC تقرری کی بھی منظوری دے دی۔ پروفیسر سرور محمد خواجہ، راشد ملک اور زین العابدین احسن کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز دینے کی بھی منظوری دی گئی۔ بورڈ آف ریونیو گل پلازا کی اہم دستاویزات پیش کرنے میں ناکام ہو گیا۔ گل پلازا کمیشن نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو خالد حیدر شاہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ کمیشن نے کہا کہ 10 مارچ کو بورڈ آف ریونیو کمیشن کی جانب سے خط لکھ کر 13 مارچ تک ریکارڈ طلب کیا گیا تھا۔ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے تاحال ریکارڈ پیش نہیں کیا جا سکا، لہٰذا 25 مارچ تک گل پلازا سے متعلق ریکارڈ وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ ریکارڈ کے ساتھ وضاحت بھی پیش کی جائے 13 مارچ کے احکامات پر کیوں عمل درآمد نہیں کیا۔ اگر 25 مارچ تک گل پلازا کا ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا تو قانون کے مطابق ضروری کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ کمیشن نے طلب کیے گئے ریکارڈ میں ریونیو انٹریز منتقلی اور رجسٹرز کا تمام ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا۔ کمیشن نے کہا کہ نوٹیفیکیشن، الاٹمنٹ، ٹرانسفرز اور گل پلازا سے متعلق جو بھی آرڈرز ہیں پیش کریں۔ گل پلازا کے نقشے اور بورڈ آف ریونیو کے پاس جو بھی ریکارڈ ہے اس حوالے سے پیش کریں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کے پیش نظر پاکستان رینجرز سندھ نے پوزیشن سنبھال لی۔ سندھ رینجرز عوام کی حفاظت اور بروقت ریسکیو کے لیے مکمل طور پر الرٹ ہے۔
ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مربوط انتظامات کیے جا چکے. ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق نشیبی علاقوں میں نگرانی اور فوری رسپانس ٹیموں کی تعیناتی عمل میں لائی جا چکی ہے. بارش اور ممکنہ اربن فلڈنگ کے دوران ریسکیو معاونت کے انتظامات مکمل کر لیے گئے. متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی رابطے اور کوارڈینیشن کیا جا چکا. حساس مقامات پر سیکیورٹی اور ٹریفک مینجمنٹ میں تعاون جاری. عوام سے گزارش ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں. نشیبی علاقوں میں احتیاط برتیں. برقی آلات اور کھلے تاروں سے دور رہیں. ہنگامی صورتحال میں قریبی سیکیورٹی نے اہلکاروں سے فوری رابطہ کرے. ترجمان سندھ رینجرز نے کہا کہ افواہوں سے بچیں اور صرف مستند معلومات پر اعتماد کریں. پاکستان رینجرز سندھ عوام کی حفاظت اور خدمت کے لیے ہمیشہ کی طرح ہر وقت تیار ہے. کراچی میں آندھی اور تیز بارش سے تباہی. مختلف حادثات میں 20 افراد جاں بحق. بلدیہ مدینہ کالونی میں دیوار گرنے سے 13 افراد دم توڑ گئے. قائد مجید کالونی میں دیوار گرنے سے میاں بیوی اور بیٹی زخمی ہو گئے. سرجانی ٹاؤن میں زیر تعمیر عمارت کی چھت گر گئی. ایک شخص زخمی ہوا. مچھر کالونی میں مکان کی چھت گر گئی. انارکلی بازار میں پولیس کیمپ سمیت متعدد سٹالز گر گئے. کیمپ گرنے سے دبنے والی خواتین اہلکاروں کو ریسکیو کر لیا گیا. ماڑی پور میں 97 شارع فیصل میں 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں ریکارڈ کی گئی. تیز آندھی اور بارش کے باعث کی الیکٹرک کے 800 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے. متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے. نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، سرجانی ٹاؤن، ایف بی ایریا، صدر اور کلفٹن سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی. کینٹ ریلوے کالونی، دہلی کالونی، گلشن کالونی، گلشن جمال اور گارڈن میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی ہے. پاکستان سپر لیگ 11 کے لیے بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کو این او سی جاری. کھلاڑیوں کو نیوزی لینڈ کی سیریز کی وجہ سے جزوی این او سی جاری کیا گیا ہے. بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق پی ایس ایل کی وجہ سے بنگلہ دیش کے مستفیض الرحمان کو نیوزی لینڈ کے ساتھ T20 سیریز سے چھٹی مل گئی ہے. نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش میں 17، 20 اور 23 اپریل کو ون ڈے میچز کی سیریز کھیلنا ہے. T20 میچز کی سیریز 23 اپریل، 29 اپریل اور 2 مئی کو شیڈیولڈ ہے. بنگلہ دیشی میڈیا کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے بنگلہ دیش ٹیم کا کیمپ 27 مارچ سے شروع ہوگا. بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق مستفیض الرحمان، پرویز حسین، شرف الاسلام، ناہید رانا، تنزید حسن اور رشاد حسین کا پی ایس ایل میں معاہدہ ہے. بنگلہ دیش کے پی ایس ایل میں کانٹریکٹڈ کھلاڑی کیمپ میں شرکت نہیں کریں گے. بنگلہ دیش بورڈ نے تمام کھلاڑیوں کو جزوی این او سی جاری کیے ہیں.